اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آقا نامدار ہیں، دو عالم کی سرکار ہیں، رحمت کے تاجدار ہیں۔ اس لیے آپ سے محبت کرنے والا ہر امتی بارگاہ الہی میں آپ کے لیے یوں دعا کرتا ہے: اے اللہ رب العالمین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت، سلامتی، برکت اور فضیلت نازل فرما۔ بے شک یہ دعا ہی درود و سلام ہے، لہٰذا حقیقت میں درود شریف ایک دعا ہے۔ درود صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ افضل ترین دعاؤں میں شامل ہے۔ اسلام میں کئی اعمال بہترین کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے بہترین عمل نماز، بہترین ذکر کلمہ طیبہ، بہترین تقوی خوف الہی، بہترین ایمان خوش خلقی، بہترین نیکی صبر، بہترین عادت شکر، بہترین خیرات معاف کر دینا، بہترین جہاد اپنے نفس سے جنگ، بہترین موت شہادت، اور بہترین کمال صدقہ، بے سہارا کسی کی بیٹی کی کفالت کرنا، بہترین دولت خدمت گزار مومن بیوی ہے۔ اسی طرح بہترین تحفہ جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں وہ بھی درود و سلام ہی ہے۔ جب ہم عظیم عالی شان اللہ کے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی درخواست کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے مالک، ہمارے آقا پر اپنی خاص نعمتوں کا نزول فرما۔ اور جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی نعمتوں کو نظر بد سے بچا۔ اور جب ہم برکت کے لیے عرض گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے خدائے عظیم و برتر، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مقام کو رفعت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ دین کو سربلند اور سرفراز فرما، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما۔ بس درود ایک ایسی دعا ہے جس کے دامن میں مفہوم کا وسیع گلشن مہک رہا ہے۔ درود و سلام کی قطعی قبول ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بندوں اور فرشتوں کی دعا سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہا ہے، برکتیں نازل فرما رہا ہے اور سلامتی کا میم برسا رہا ہے۔ کیا اب بھی درود و سلام کی قطعی قبول دعا ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ درود ایک اکسیر دعا ہے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ پارس نام کا پتھر جس دھات سے چھو جائے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ حقیقی دنیا میں پارس نام کا کوئی پتھر ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اسلام میں پارس جیسی خاصیت والا ایک عمل ضرور ہے جو جس عمل کے ساتھ مل جائے اسے بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف دلا دیتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے درود و سلام۔ بندہ جب اپنے اعمال کو حمد و ثنا کے پھولوں سے سجا کر اور درود و سلام کی خوشبو میں بسا کر اپنے معبود اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتا ہے تو خدائے رحمان ایسا تو نہیں کرے گا کہ وہ حمد و ثنا اور درود و سلام کو تو چن لے اور باقی اعمال کو رد کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ خدائے عظیم حمد و ثنا اور درود و سلام کی بدولت دوسرے اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ حدیث مقدسہ ہے: جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو پہلے میرے اوپر درود شریف پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی اس سے دو حاجتیں مانگے تو وہ ایک کو رد کر دے اور دوسری کو پوری کر دے۔ لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، کیونکہ یہ عظیم دعا جب دوسری دعاؤں کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ خدا نے شرط یہ رکھ دی دعا قبول ہونے کی، درود پاک کا تحفہ میرے محبوب پہ پہلے۔ یہی ایک راہ روشن ہے خدا کو ڈھونڈنے والے، منور کر نبی کے نور سے قلب و نظر پہلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔